اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 160 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے بہت ظلم کیے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں ان کو حرام کر دیا۔ یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا فرمایا کہ ان کی کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَبِظُلْمٍ، پس ان کے ظلم کی وجہ سے، من الذین ہادوا، یعنی ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم، ان پر، طیبات، پاک چیزیں جو تھیں، احلت، جو حلال تھیں ان پر، لہم، ان پر، وبصدہم، اور اس وجہ سے کہ وہ روکا کرتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرا، بہت زیادہ، یعنی بہت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَأُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا تو یہ شروع سے ہی طریقہ ہے کہ یہ نہ تو خود ایمان لاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور ان کو حکم دیا گیا کہ اب تورات پر مکمل عمل کرو، جو اس میں لکھا ہے اس پر مکمل عمل کر کے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا جو احکامات، یعنی اللہ کے حکم اس میں سے ان کے اوپر آسان تھے انہوں نے قبول کر لیا، جو تھوڑا مشکل تھے انہوں نے رہنے دیا، یعنی کچھ آیات پر تو عمل کر لیا، کچھ پر نہ کیا، یعنی اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہاڑ طور تھا ان کے اوپر کھڑا کر دیا، ان کو لگتا تھا کہ ہمارے اوپر گر جائے گا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، تو پھر اس وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں ہم عمل کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ جی ہم جو من سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پیاز بھی دے، سبزیاں بھی دے، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جاؤ، دوسرے ایک شہر کی طرف بلایا گیا، وہاں جاؤ تو وہاں پہ آپ وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ جب وہاں حکم یہ تھا کہ جب آپ دروازے پہ جائیں تو آپ سجدہ کرتے ہوئے جائیں، تو یہ سجدہ نہ کیا انہوں نے، ادھر بھی اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ دیا۔ پھر ہفتے کا دن ان کے لیے تھا کہ اللہ کی عبادت میں گزارا کریں، کہ ہفتے کے دن یہ روزہ رکھا کریں اور سارا دن اللہ کی عبادت کیا کریں۔
جس طرح ہمارے لیے جمعے کا ہوتا ہے کہ جمعے کی اذان جب ہوتی ہے تو حکم کیا ہے کہ ہم جو ہے سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے گھر جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اور جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو پھر واپس آئیں اور پھر اپنے کام جو ہے ان کو جاری ساری کریں۔ تو ان کا یہ تھا، ان کا پورا دن تھا، یعنی ہفتے کا پورا دن، سارا دن نہ آپ نے چولہا جلانا ہے، نہ روٹی پکانی ہے، نہ کوئی کاروبار کرنا ہے، بلکہ آپ نے صبح سے روزہ رکھنا ہے اور اللہ کے ذکر میں سارا دن گزارنا ہے، عبادت میں۔ تو یہ ان کا کام تھا۔ تو انہوں نے اس دن بھی وہ بیچ میں چکر دیا، کو جو مچھلی والے تھے، جو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ان کی، کہ وہ جو دریا کے کنارے رہتے تھے وہ مچھلیاں اس دن زیادہ آتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان ہی لینا تھا ان کا۔ تو انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی وہ جو تھی نالیاں بنا کے ایک تالاب بنا دیا، بھئی ادھر پانی کھول دیتے تھے، وہ ہفتے کو پھر ادھر آ جاتی تھیں اور اتوار کو وہاں تالاب سے جا کر مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے ساتھ یہ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، تو دیکھیں کیسے چلاک لوگ ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو پہلے اس بارے میں قرآن پاک کے یہ ان کا واقعہ گزر چکا ہے، یکونوا قردۃ خاسئین، جس میں تو اس طرح یہ لوگ ایسے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے پھر یہ بہت سارے یعنی انہوں نے ظلم کیے، لوگ جو اسلام کی طرف جاتے تھے ان کو روکا کرتے تھے، یعنی یہ مختلف طریقوں سے ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں۔ یہ شروع سے ان کی عادت ہے، لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ انہوں نے اسلام قرآن کے نام پر آج بھی بہت ساری ویب سائٹ بنا رکھی ہیں جہاں پر گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ لوگ جو دین حق کو سمجھنے کے لیے مسجد نہیں جاتے، بس وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر وہ آن لائن جو ہے وہ اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، تو ان کے اوپر ان ویب سائٹ پر جا پڑتے ہیں جو یہودیوں نے قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر کھولی ہوئی ہیں، تو پھر وہاں سے وہ غلط وہ ہدایات اور گائیڈنس لیتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ نفسیات جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں لوگ، یہ ایک پورا مضمون ہے جو کہ ایک اس میں لوگ ماسٹر بھی کرتے ہیں، یعنی ایم اے بھی کرتے ہیں نفسیات میں۔ اور نفسیات میں جو سب سے بڑا جو اس کا بندہ جو فرائڈ بولتے ہیں، وہ فرائڈ یہودی تھا، اور اس نے تو آپ دیکھیں کہ اس نے تو بے حیائی فحاشی کو اتنا وہ آگے پھیلایا کہ وہ آپ اس کی نظریات دیکھیں نفسیات میں اور اسلام کے ساتھ اس کو آپ موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے جو بچے یا بچیاں جو نفسیات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس فرائڈ کی جو فلسفہ ہے اس کو زیادہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں بنسبت قرآن و سنت کے۔ یہ حالت ہے، کیونکہ یہ وہ یہودی تھا، انہوں نے اس طرح سے دماغ بھی ان کا مسلمانوں کا بھی خراب کیا۔ اس طرح یہودی قوم جو ہے بڑی سود خور بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو بھی اس سود خوری میں انہوں نے لگا دیا ہے۔ کافی مسلمان یہی سود کا کام بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے شارٹ کٹ طریقے ہیں ان کے لینے کام کرنے کے، یہ مسلمانوں کو بھی سکھا دیا ہے کہ تم بھی شارٹ کٹ طریقہ اختیار کیا کرو اور اس طرح سے زیادہ کمائی کیا کرو، اور ناجائز طریقے سے مال کمانا کہ وہ لوگوں کو جائز معلوم ہو، اس طرح کے طریقے بھی انہوں نے بتائے ہوئے ہیں۔ اور ویب سائٹ پر ادھر اور یہ کافی چیزیں مسلمانوں میں ان سے آتی ہیں، اور پھر مسلمان اس کو آگے بڑھا کر اپنے جو دوست ہیں یا جو رشتہ دار تعلق دار ہیں ان کو ان شارٹ کٹ اور اس ناجائز مال کمانے کے طریقے جو ہیں اس کو آگے بتاتے ہیں، اور ان کو استعمال کر کے تو وہ حرام مال کماتے ہیں، کیونکہ اس طریقے سے مال حرام ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کے بڑے دروازے انہوں نے کھول دیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے پہلے آپ دیکھیں جب ہمارے باپ دادا پرانے ہوتے تھے کوئی فاسٹ فوڈ نہیں ہوتی تھی، اب فاسٹ فوڈ کے وہ جناب بہت سارے چین سٹور کھل گئے ہیں،
تو وہ کوئی KFC ہے، کوئی میکڈونلڈ ہے، کوئی کچھ ہے، اس طرح کے بڑے کھلے ہوئے ہیں، اور لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ خوراک کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور چسکے لیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے وہ اس میں اس طرح کے ٹیسٹ یعنی کہ ذائقے بنائے ہوئے ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ کھا لیتا ہے وہاں سے تو اس کا دل کرتا ہے میں دوبارہ جاؤں، کیونکہ اس کو چسکا لگ جاتا ہے ٹیسٹ جو انہوں نے بیچ میں ڈالا ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ حرام چیزیں بھی ملائی ہوتی ہیں، اور جن کو عادت پڑ جاتی ہے وہاں کھانے پینے کی تو پھر وہ جو ہے وہ صاف ظاہر ہے اس میں حرام بھی بندے میں پھر جاتا ہے، اور پھر ایمان بندے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ اس میں بڑے کامیاب ہیں کہ کافی مسلمانوں کو انہوں نے یہ کھانے پینے کی یہ چین سٹور انہوں نے کھولے، اور چین سٹور کھول کر اس طرح کے اور کھانے پینے کا مسلمانوں میں یہ عادت ڈلوا دی، ٹیسٹ ڈیولپ کر کے، اور بیچ میں حرام بھی موجود ہے، اور اس طرح سے مسلمان جب کھاتے ہیں حرام تو اندر جاتا ہے، پھر ایمان باہر چلا جاتا ہے۔ اس لیے بچے جو ہیں نہ پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور نہ پھر وہ دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، بلکہ پھر وہ انگریزوں کی ان کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور انہی کی رسموں پر چل کر، اور انہی کے لباس پہن کر، اور انہی کے لائف سٹائل کو ہی وہ اسلام پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کام انہی یہودیوں نے کروائے سارے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچے جو ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو صاف ظاہر ہے ان کو جنسی طور پر وہ رغبت ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ LGBT+ بنا کے وہ بھی حرام کاری میں ان کو لگا دیا کہ جو ہے نا لڑکی لڑکی سے اپنا وہ اگر لڑکا نہیں مل سکتا لڑکی لڑکی سے ہی اپنی شہوت پوری کرے، لڑکا لڑکے سے پوری کرے لواطت کی طرح، تو اس طرح سے پھر بائی سیکشول دونوں طرح سے وہ پھر کام چلائیں، اور ٹرانسجنڈر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں جو نا اب لڑکا ہے لڑکی بننا چاہتا ہے، تو پھر وہ ہارمون کھائے گا، اس کی ٹیبلٹ یا کوئی گولیاں اس طرح بنا کے، تو وہ 6-7 مہینے بعد وہ اس کا وہ جنس تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس طرح یعنی کہ انہوں نے وہ جو ہے نا یہ پھر اس کے علاوہ پلس کا مطلب ہے کہ جانوروں کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ یا یہ بے حیائی فحاشی کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ اب تو انہوں نے وہ جو ہیں بہت سارے ایسے روبوٹ اور اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں کہ بندہ جو ہے نا وہ عورت کی بجائے یا ان کے ساتھ ہی تعلق وہ کیا کہتے ہیں استعمال کرتا ہے، تو ہوا بھر کے یا اس طرح کر کے تو وہ سارے اس کو وہی چیزیں ملتی ہیں جو کہ جنسی طور پر اس کی تسکین کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس طرح حرام خوری کو، بے حیائی فحاشی کو اتنا زیادہ مسلمانوں میں پھیلا دیا ہے کہ مسلمان بھی ایسے عجیب لوگ ہیں کہ ان میں سے انہوں نے گے کی مسجد بنا دی ہے۔ ادھر ہمارے لندن میں ادھر آگے ہمارے تھوڑا سینٹرل لندن میں ادھر مسجد ہے، لیڈز میں بھی ہے، ادھر کچھ اور شہروں میں ہے، اسی طرح یہ جرمنی میں ادھر ساتھ فرانس ہے، ہمارے پیرس ہے، ادھر یہ ہر جگہ پر انہوں نے جو ہے نا گے کی مسجد ہے، اور اسی طرح لیسبین مسجد ہے جس میں عورت ہی امام ہوتی ہے، عورت پڑھاتی ہے، عورت ہی عورتوں کی شادیاں وہاں کراتی ہے، نکاح کراتی ہے عورت کے ساتھ، مرد کا اس گے مسجد میں مرد کے ساتھ شادی کراتا ہے، جو امام مسجد ہے اس نے بھی کسی مرد سے شادی کر رکھی ہے، اور اسی طرح لیسبین مسجد جو ہے اس میں جو عورت ہے امام ہے اور اس نے بھی کسی عورت سے ہی شادی کر رکھی ہے، تو یہ کام اس میں پھر وہ عورت کے نکاح کراتی ہے مسجد میں، وہ لیسبین مسجد جو ہوتی ہے ان کی۔ اسی طرح گے مسجد جو ہے اس میں مرد جو ہوتا ہے مرد کے ساتھ، یہ اس طرح کے کام انہوں نے مطلب بیڑا غرق کر دیا ہے، اور مسلمان ابھی یہ جو موجودہ اور کچھ آ رہا ہے جو کہ AI ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اور پلس جو کوانٹم ٹیکنالوجی اس کے بعد آ رہی ہے، تو اس طرح یہ اور تباہی ہے۔ تو اس طرح مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین کو اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور جو ہے پھر صاف ظاہر ہے کہ ان کے دھارے میں وہ جو بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، اور پھر ایمان ہی گیا، اسلام ہی گیا، سب کچھ۔ تو یہ حالت ہے ان کا، یہ کام چلا رہے ہیں اس طرح سے۔ آپ دیکھیں ویسے بھی آپ دیکھیں کمیونزم جو تھا، کارل مارکس وہ بھی یہودی تھا،
تو اس نے اسی طرح آپ دیکھیں کہ میں نے بتایا امانت میں خیانت کرنا، رشوت خوری، یہ سب انہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہودی ہوتے تھے وہاں پر، تو وہ جو مسلمان اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے تھے ان کو روکتے تھے، ان کو مال کا لالچ بھی دیتے تھے، اور اس طرح سے اسلام سے نفرت کراتے تھے۔ صراط مستقیم سے روکنے کے لیے وہ ہر قسم کا وہ طریقہ کار استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے۔ تو اس وجہ سے اب بھی جو ہے نا عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، جادو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح یہ جو ہے سوشل میڈیا ہو، لٹریچر ہو، اور مال کا لالچ اور دوسرے لالچ دے کر لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا یہ مکمل طور پر سلسلہ چلایا ہوا ہے اور چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی نذیر اور بنی قریظہ جو تھے وہ کھلے عام جو تھے سود کا لین دین کرتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے لوگ ان کے پاس جو ان کے جو علماء تھے ان کے وہ لوگوں سے رشوت لیتے تھے، رشوت کو پھر وہ تحفے تحائف کا نام دیتے تھے۔ اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو پھر یہ جو ہمیں تحفے تحائف ملتے ہیں اور لوگ آ کر ان کو سجدہ تک کرتے تھے، وہ جو ان کی عزت بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ ہو گئے، اور اسی طرح حسد پیدا ہوا ان کو کہ ہمارا جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو بنی اسرائیل کی طرف سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، اور اس طرح سے ان میں حسد پیدا ہوا، اور ساتھ وہ اپنے دنیاوی جو ان کے چسکے تھے اور یہ جو تحائف اور عزت بنی ہوئی تھی علماء یہود کی وہ خراب ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف ہی رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے اب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھا، عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ، ان کو فرمایا کہ بھائی یہ جو ہے یہ ناجائز بچہ ہے، استغفر اللہ، اور مریم علیہ السلام پر الزام لگایا انہوں نے، آیات الہی کا انکار کیا انہوں نے، اور جو نبی تھے بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور بھی بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اس طرح کے بڑے ظلم کیے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور یہ اب بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو ان کے ظلم کی وجہ سے ان یہودیوں کے حرمنا علیہم طیبات، تو ہم نے حرام کر دیا ان پر احلت لہم، جو چیزیں ان پر حلال تھی، وبصدہم، اور لوگوں کو روکنے کی وجہ سے عن سبیل اللہ کثیرا، بہت زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے یہ روکتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے وہ چیزیں جو ان پر حلال تھی وہ بھی حرام کر دیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ یہ اونٹ ہے، یہ بکری ہے، یہ آپ اس کے بارے میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 پڑھیں تو اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ کیا کیا ان پر حرام کیا تھا، کچھ انفارمیشن وہاں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ دیکھیں سورہ انعام میں ہے آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کُلّا کمپلیٹ، پورے کے پورے، ذی ظفرن، ظفر کہتے ہیں ناخن والے جانور جو تھے، اللہ نے فرمایا ان پر حرام کر دیے، وَمِنَ الْبَقَرِ، اور جو گائے تھی، بیل تھے وہ، وَالْغَنَمِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور غنم کا مطلب بکری بھی حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم شہومہما، بس وہ جو ان کی جو چربی ہوتی تھی، چربی جو گوشت کے ساتھ لگی ہوتی تھی وہ بھی حرام کر دی، الا ما حملتا ظہورہما، لیکن چربی جو ان کے ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوتی تھی یا جو ہے پیٹھ کے ساتھ ادھر لگی ہوتی وہ ان کو حلال کر دی، لیکن باقی سب حرام کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا ان کے بارے میں اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مختلط بعظم، تو یا وہ ہڈیوں کے ساتھ جو چربی ہوتی تھی وہ بھی ان کو حلال کر دی، لیکن باقی جو چربی گوشت کے ساتھ ہوتی تھی وہ بھی حرام کر دی۔ ذالک جزائناہم ببغیہم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا ان کی بغاوت کا، کہ اللہ کے حکم کے خلاف چلتے تھے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے۔
اللہ ताला से दुआ करते हैं और आपको भी ये इल्तिजा करते हैं कि आप अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को जो मौजूदा ये शर फसाद फितने जो कि सोशल मीडिया से और दूसरी तरह से ये यहूदियों यहूद व नसारा से और इन की बाहर की तरफ से तो आ रहे हैं, उनसे आप अपने आप को बचाएं और मुसलमानों को बचाएं। और जो मुसलमान उनके परस्तार हो गए हैं तो उनसे ज़रा ताल्लुक़ को आप अपना अलहदा रखें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ बनाएं, और ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। आमीन।